ایران کے پاس آپشنز زیادہ نہیں ہیں. ایک تو میزائل اٹیکس تو اس نے کیے ہی ہیں, اس کے علاوہ اگر وہ جن اقدامات کا ذکر ابھی جوہر صاحب نے کیا اگر وہ اٹھاتا ہے تو وہ جو ایک سفارتی طور پر اس کو حمایت حاصل ہے دوسرے ملکوں کی, شاید ان سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے. آپ کے خیال میں بڑی محدود آپشنز ہیں ایران کے پاس؟ دیکھیے, میں جوہر سلیم صاحب کی بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. ڈپلومیٹیکلی انہوں نے جس طریقے سے ساری صورتحال کو سم اپ کیا ہے وہ بہت حد تک ٹھیک ہے, لیکن میں یہ ماننے میں مجھے تھوڑی دقت ہوگی کہ ایران بالکل ہیلپ لیس ہے, وہ لیم ڈک ہے, وہ آئے گا اسرائیل اس کو کھا جائے گا. تو یہ تو بہت پہلے ہو گیا ہوتا اگر ایسا ہو سکتا ہو. میرے خیال سے دیر از این ایلیمنٹ آف سرپرائز سم ویئر. وہ کیا ہے میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا, نہ ایکسپلین کر سکتا ہوں. اس لیے کہ اگر امریکہ کودے گا ایران کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے, تو دوسرے جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے پاس بھی آپشنز ہیں. میں نے ابھی حوالہ دیا تھا آپ کو پوٹن کی جو کال ہے نیتن یاہو کو, دیٹس اے ویری اسٹرانگلی ورڈڈ, جو ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ آپ نے وائلیٹ کیا ہے, آپ نے انٹرنیشنل لاز جو ہیں ان کو توڑا ہے, ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اسی طرح سے میں نے چائنا کے اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا وچ از ویری اسٹرانگلی ورڈڈ. تو میرے خیال سے کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہے کہ یہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس کانفلکٹ کو لمبا کرے. اسرائیل اپنے تمام تر ایڈوانٹیجز کے باوجود بھی ایک لمبی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ وار ایکسپرٹس کا کہنا ہے, یہ میری رائے نہیں ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے چائنا کے ساتھ بھی ایران کے دفاعی تعلقات ہیں, رشیا کے ساتھ بھی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو سیریا کے اندر جو وہ ایئر بیس ہے رشیا کی, وہ بھی ایران کی جو پرو ایران گورنمنٹ تھی وہاں انہی کی وجہ سے وہ قائم ہوئی تھی وہاں پر. تو میں ایز اے جرنلسٹ میرا ہنچ ہے, یہ کہہ لیجیے, میری یہ انسٹنکٹ ہے جو مجھے بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہے ایران کے پاس کہ وہ اتنی بڑی بڑی دھمکیاں ایٹ دا لیول آف دی رہبر انقلاب علی خامنہئی جو بات کہیں گے ان کی قوم کو اس کے ایک ایک لفظ کا پاس رکھنا ہوتا ہے, تو اس لیول کے اوپر وہ فراڈ اور دھوکہ یا جعلی نعرے جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ لگائیں گے.